بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم شرح جامع بحث التوابع کا سبق نمبر 4 شروع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم آج کے سبق سے متعلق عبارت پڑھیں گے، پھر اس کے بعد اس کا خلاصہ اور پھر عبارت کا ترجمہ اور مختصر تشریح ہم پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، آج کی سبق کی ابتدا وَعْلَمْ أَنَّ الْإِعْرَابَ الْمُعْتَبَرَ سے ہو رہی ہے۔ عبارت کی پر غور فرمائیں۔ وَعْلَمْ أَنَّ الْإِعْرَابَ الْمُعْتَبَرَ فِي هذا التعريف بالنسبة إلى اللاحق والسابق أعم من أن يكون لفظيا أو تقديريا أو محليا حقيقة أو حكما، فلا يرد نحو جاءني هؤلاء الرجال ويا زيد العاقل ولا رجل ظريفا، ثم إن اللفظة كلها هنا ليست في موقعها، لأن التعريف إنما يكون للجنس وبالجنس لا للأفراد وبالأفراد، والمحدود بالحقيقة التابع والحد مدخول كل وهو ثان بإعراب سابقه من جهة واحدة، لكنه لما أدخل كل عليه أفاد صدق المحدود على كل أفراد الحد، فيكون مانعا وظاهر انحصار المحدود فيها لعدم ذكر غيرها، فيكون جامعا فيحصل حد جامع ومانع، يكون جمع ومنعه كالمنصوص عليه۔ وعلم أن الإعراب المعتبر في هذا التعريف سے مصنف علیہ الرحمہ سب سے پہلے یہ بات ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ اعتراض کر سکتے تھے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جو یہ تعریف کی ہے کل لسان بإعراب سابقه من جهة واحدة شخصیہ، تو ہم آپ کو ایسی مثالیں بتاتے ہیں جو توابع کی مثالیں ہیں، تابع کی مثالیں ہیں، لیکن وہ بإعراب سابقه میں داخل نہیں ہوں گے۔ مثلا جاءنی هؤلاء الرجال ویا زید العاقل ولا رجل ظریفا وغیرہ، اس لیے کہ یہ جو تعریفیں ہیں، یہ جو مثالیں ہیں، ان مثالوں میں تابع الرجال اور العاقل اور ظریفا یہ ایسے تابع ہیں کہ ان کا اعراب ماقبل والے اعراب جیسا نہیں۔ ہؤلاء مثلا مبنی ہے، تو جب ہؤلاء مبنی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا اعراب جو ہے وہ محلی ہوگا اور اس کا اعراب لفظی ہے۔ اسی طرح پہلے والے کا اعراب اگر تقدیری ہو، دوسرے کا جو ہے وہ لفظی ہو، تو اس صورت میں تو یہ بإعراب سابقہ ہی جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اس اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ ہم نے یہ جو کہا کہ تابع کا اعراب اس مطبوع کے اعراب جیسا ہوں، تو یہاں پر اعراب جو معتبر ہیں وہ بنسبت لاحق اور سابق کے ہیں، یعنی باعتبار تابع اور مطبوع ہونے کے ہیں، اور اس یعنی باعتبار تابع اور مطبوع ہونے کی اس کے جنس سے ہوں۔ باقی یہ بات عام ہے کہ چاہے دونوں کا اعراب لفظی ہو یا دونوں کا تقدیری ہو یا دونوں کا محلی ہو، ایک کا تقدیری ہو اور ایک کا محلی ہو، اس صورت اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، بس دونوں کا اعراب ایک جن سے ہونا ضروری ہے۔ تو فرماتے مصنف علیہ الرحمہ وعلم، آپ جان لیجئے، ان الاعراب المعتبر فی هذا التعریف، اس تعریف میں جس اعراب کا اعتبار کیا گیا ہے وہ بالنسبت الی اللاحق والسابق، وہ لاحق اور سابق ہونے کے نسبت کے اعتبار سے ہیں۔ اعم من ان یکون لفظیا، یعنی لاحق اور سابق ہونے کے نسبت کے اعتبار سے جس تعریف
تعریف میں جس اعراب کا اعتبار کیا گیا ہے وہ عام ہے، من ان یکون لفظیا او تقدیریا او محلیا، چاہے وہ اعراب لفظی ہو یا تقدیری ہو یا محلی ہو، حقیقی ہو یا حکمی ہو، یا ایک لفظی دوسرا تقدیری، یا ایک تقدیری دوسرا محلی، ایک حقیقی دوسرا حکمی، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یہ عام ہے۔ فلا يرد نحو جاءني هؤلاء الرجال، لہذا جاءني هؤلاء الرجال ويا زید العاقل ولا رجل ظریفا جیسے مثالوں سے جو ہے اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ ثم ان لفظة کل ها هنا ليست في مواقعها، اب اس عبارت سے مصنف علیہ الرحمہ ایک اور اعتراض کو ذکر فرما رہے ہیں، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے تعریف کی ہے کل لسان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ، تو کل لسان میں لفظ کل کو تعریف کا حصہ بنایا گیا ہے، تو یہ جو تعریف کا حصہ لفظ کل کو بنایا گیا ہے یہ درست نہیں، اس لیے کہ لفظ کل کے موقع کے اعتبار سے یہ مناسب نہیں، اس لیے کہ کلمہ کل یہ احاطہ افراد کے لیے آتا ہے، پس اس وقت تعریف بالافراد لازم آئے گی، حالانکہ تعریف بالجنس ہوا کرتی ہیں نہ کہ بالافراد۔ پھر دوسرا اعتراض یہ کہ محدود میں بھی لفظ جمع مناسب نہیں، اس لیے اور مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ توابع ذکر کیا ہے، اس لفظ توابع سے اس کے افراد کی طرف اشارہ ہوتا ہے، پس اس سے بھی تعریف للافراد لازم آئی، حالانکہ تعریف للجنس ہوا کرتی ہے۔ تو تعریف کے دونوں شقوں کو اگر دیکھا جائے تو اس سے یہی معلوم ہوگا کہ اس جگہ تعریف للافراد بالافراد کی گئی ہیں، یعنی توابع کی افراد کی تعریف ان افراد کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ جن کو کل افرادی محیط ہیں، تو تعریف للجنس بالجنس نہیں ہوئی اور یہ ناجائز ہے۔ تو فرماتے ہیں ثم ان لفظۃ کل ہاں ہونا لیست فی مواقعہا، پھر یہاں پر لفظ کل کا یہ موقع نہیں ہے، لفظ کل یہاں پر لیست فی موقعہا اپنی جگہ پر واقع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو تعریف للجنس بالجنس کی جگہ ہے، جبکہ لفظ کل سے تو تعریف فرد بالفرد کی ہوتی ہے، لأن تعریف انما یکون للجنس بالجنس، اس لیے کہ تعریف تو وہ جنس کی جنس کے لیے ہوتی ہے، لا للافراد بالافراد، نہ کہ افراد کی افراد کے لیے۔ فالمحدود بالحقیقت التابع والحد مدخول کل سے مصنف علیہ الرحمہ اس کا جواب دے رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پر محدود اس جگہ توابع نہیں ہے کہ تعریف للافراد کا اعتراض وارد ہو، بلکہ محدود یعنی جس چیز کی تعریف کی گئی ہے وہ حقیقت میں تابع ہیں، جو کہ احد التوابع ہے، توابع نہیں، پس محدود محذوف نکالا جائے گا جو کہ التوابع کے ضمن میں پایا جاتا ہے، اور پھر تعریف میں محدود کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ضمیر لائیں گے، تو عبارت کا حاصل یہ ہوگا التابع هو کل ثان بإعراب سابقہ، اور تعریف میں جو لفظ کل ہیں تو اس کے متعلق ہم یہ کہیں گے کہ تعریف میں کل سے قطع نظر کر کے مدخول کل یعنی ہوا ثان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ مراد ہے، پس یہ تعریف للجنس بالجنس ہو جائے گی، اور جو آپ نے اعتراض کیا ہے وہ اعتراض واقع نہیں ہوگا۔ اس کا دوسرا جواب بھی یہ تو مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے کہ فالمحدود بالحقیقت التابع، محدود حقیقت میں تابع ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا ہے کہ فالمحدود بالحقیقت التابع، محدود حقیقت میں تابع ہیں، توابع نہیں، اور یہ تابع جو ہے اس کے توابع کے ضمن میں پایا جاتا ہے،
تو اصل میں تعریف ہے التابع هو کل لسان والحد مدخول کل، اور دوسرے کل سے جو آپ نے اعتراض کیا اس کا جواب یہاں سے دے رہے ہیں کہ تعریف جو ہے وہ مدخول کل کی ہو رہی ہے، کل سے نہیں ہو رہی، اور مدخول کل جو ہے وہ ثان بإعراب سابقہ من جہت واحدۃ ہے، لیکنہ لما ادخل کل علیہ افاد صدق المحدود سے ایک اور اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ تعریف میں لفظ کل کا اعتبار نہیں تو اس کو تعریف میں لایا ہی کیوں گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے تعریف کا دخول غیر سے معنی کرنا مقصود ہے، یعنی جب تعریف پر لفظ کل داخل کیا تو اس سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ محدود تعریف کے تمام افراد پر صادق آئے گی، کوئی فرد اس صدق سے باہر نہ ہوگا، بس تعریف معنی ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جب تمام افراد پر صادق آئے تو غیر افراد حد پر اس کا صادق آنا درست نہ ہوگا، اس لیے کہ جو شے کسی شے پر دلالت کیا کرتی ہیں وہ اس شے کے لیے خاص ہوتی ہے، تو اس شے کے غیر پر صادق آنا اور اس پر دلالت کرنا جائز نہیں ہوا کرتا، تو اس سے تعریف جو ہے وہ معنی ہوئی۔ تو اس سے پر پھر بھی یہ ایک اعتراض باقی رہے گا کہ چلو ہم نے تو یہ بات تسلیم کر لی کہ تعریف معنی ہو گئی، لیکن یہ اب بھی جامع تو نہیں ہوئی، یعنی تمام افراد حد پر صادق آئے مگر محدود واحد ہونے کے اعتبار سے اس کے جو بقیہ افراد ہیں ان کا صدق تعریف پر سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ تعریف تابع کی گئی ہے، توابع کی نہیں، بس تعریف سے توابع خارج ہو جاتے ہیں، یعنی تعریف جامع نہیں رہے گی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ والظاہر سے پھر اس کا جواب دے رہے ہیں، والظاہر انحصار المحدود فیہا سے اس کا جواب دے رہے ہیں، اور یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ افراد حد میں محدود کا انحصار ہے، کیونکہ غیر تابع کا تعریف میں ذکر نہیں، بس محدود کے تمام افراد اس میں منحصر ہوگے، کیونکہ بہرحال وہ تابع ہیں، جیسا کہ محدود میں لفظ جمعیت یعنی توابع اس بات پر دلالت کر رہا ہے، بس جمعیت محدود کی وجہ سے جامعیت تعریف پر دلالت ہوئی، اور محدود میں لفظ جمع لانا قابل اعتراض نہیں رہا، جیسے کہ ابھی اس پر اعتراض کیا تھا کہ یہ اس جمعیت سے بھی تعریف بالافراد لازم آتی ہے، تو پس یہ تعریف جامع بھی ہوگی، اس لیے کہ جمع کے معنی یہ ہے کہ کسی چیز پر محدود صادق آئے، حد بھی اس پر صادق، تو یہ تعریف جامع بھی ہوگی، جامع اور معنی بھی ہوگی۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے یہ جواب دیا ہے کہ تعریف سے کبھی تو مقصود ماہیت ہوا کرتی ہیں، یعنی کلمہ پہچاننا ہوتا ہے، اور کبھی انحصار افراد، پس اگر معنی اول مراد لیا جائے یعنی ماہیت تو تعریف للافراد بالافراد ناجائز ہوگی، اس لیے کہ اس سے نفس ماہیت کا علم حاصل نہیں ہوتا، اور اگر معنی ثانی مراد ہو یعنی تعریف سے مقصد جو ہے وہ انحصار افراد ہو، تو چونکہ منشأ تعریف انحصار افراد ہوتا ہے تو وہ تعریف للافراد بالافراد سے حاصل ہوتا ہے، لہذا اس کے ساتھ تعریف کر سکتے ہیں، بس یہاں پر بھی مراد انحصار افراد ہے، یعنی معنی اول نہیں، لہذا اس تفصیل سے تو معلوم ہوتا ہے کہ تعریف بالافراد للافراد جو ہے اس میں کوئی قباحت مذکور نہیں، تو جب کوئی قباحت نہیں تو لفظ کل اور توابع کی جمعیت کی افادہ سے یہ بات حاصل ہو گئی کہ یہ تعریف جو ہے یہ جامع اور معنی تعریف کی گئی ہے، اور یہ تعریف جو ہے یہ منصوص علیہ ہے، یعنی منصوص علیہ کی مانند ہے، معنی کا منصوص علیہ کی مانند ہونا، تو اس واسطے کہ تعریف میں لفظ کل لایا گیا، اور جامع کا دعوی ظہور کی وجہ سے محدود کی جمعیت کے باعث، بس اگر حد میں لفظ کل اور محدود میں لفظ جمع نہ لایا جاتا تو تعریف کا جامع ہونا مصرح نہ ہوتا بلکہ ضمناً حاصل ہوتا۔ تو فرماتے ہیں
لیکن لما ادخل کل علیہ، جب لفظ کل کو داخل کیا اس تعریف پر، افاد الصدق المحدود علی کل افراد الحد، تو پھر اس لفظ کل نے محدود کے صادق آنے کا فائدہ دیا حد کے تمام افراد پر، فیکون مانعا، تو اس حیثیت سے یہ تعریف مانع ہوئی، یعنی دخول غیر سے مانع ہوئی۔ معنی کا مطلب یہ ہے کہ ان کل ما صدق علیہ الحد صدق علیہ المحدود، یعنی جس چیز پر حد صادق آ رہی ہے اس پر محدود بھی صادق آئے، تو یہ تعریف اس حیثیت سے ایک لفظ کل کی لانے کی وجہ سے معنی ہوئی۔ والظاہر انحصار المحدود فیہا، اور ظاہر بات تو یہی ہے کہ محدود کو اس کے میں منحصر کرنا تھا، بند کرنا تھا، لعدم ذکر غیرہا، اس لیے کہ اس کے علاوہ کا تو اس میں ذکر نہیں کیا گیا ہے، فیکون جامعا، تو اس حیثیت سے یہ تعریف جامع بھی ہوئی، فیحصل حد جامع، لہذا مصنف علیہ الرحمہ کی اس تعریف سے ایک حد جامع حاصل ہوئی، اور حد جامع اور معنی حاصل ہوئی، یکون جمع و منعہ کالمنصوص علیہ، تو اس کا جمع اور جامع اور معنی ہونا یہ منصوص علیہ کی طرح ہوا، یعنی جامع اور معنی جو ہے یہ منصوص علیہ کی طرح ہوا۔ تو عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہی ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے ایک دو اعتراض ذکر فرمائے۔ پہلے اعتراض یہ کہ آپ نے کہا کہ اس کا اعراب سابق جیسا ہو، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ بہت سارے توابع ایسے کہ ان کا اعراب بے اعراب سابق ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہ محلی اور یہ لفظی ہوتا ہے، یا یہ لفظی اور وہ تقدیری ہوتا ہے۔ تو مصنف علیہ الرحمہ نے جواب دیا کہ اعراب سے مراد لاحق اور سابق کا اعراب ایک جیسے ہوں، باقی عام ہے کہ وہ تقدیری ہوں یا لفظی ہوں یا محلی ہو، اس سے کوئی سروکار نہیں۔ پھر دوسرا اعتراض ہوا کہ تعریف میں مصنف علیہ الرحمہ نے لفظ کل اور لفظ توابع جمع ذکر کیے ہیں، تو اس سے تعریف للافراد بالافراد لازم آ رہی ہے۔ تو اس کا جواب دیا مصنف علیہ الرحمہ نے کہ اس کے الگ فوائد ہیں اور یہ تعریف للجنس بالجنس ہی ہیں۔ اور اس کا دوسرا جواب جو میں نے بتایا کہ ایک تعریف ماہیت ہوتی ہے اور ایک تعریف جو ہے انحصار افراد کے لیے ہوتی ہے، تو یہ تعریف چونکہ انحصار افراد کے لیے ہے، لہذا لفظ کل اور توابع کے لانے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں، سمجھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔